الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم. چوتھی فارسی کا یہ درس چل رہا تھا. درس کا نام تھا ہم سفر. درس کا نام تھا درس چندم بود، درس ہفتم بود، درس ہفتم. ساتواں درس تھا ہم سفر کے بارے میں، جو ہم نے ہم سفر کا متن پڑھا اور اس کے سوال جواب پڑھا. میں ایک دفعہ ون لاسٹ ٹائم پھر سے ایک ترجمہ کر کے پھر آگے پڑھتا ہوں. دیکھیے یہ اس طریقے سے پہلے تو یہ بریکٹ میں ٹھیک ہے یہاں تک. در مسافرت ایسے پڑھی، در مسافرت. یہاں دیکھیے جہاں جہاں میرا کرسر چل رہا ہے، در مسافرت فوائد بسیاری وجود دارد. در مسافرت فوائد بسیاری وجود دارد. مسافرت یعنی سفر میں بہت سے فائدے موجود ہیں. سفر میں بہت سے فائدے موجود ہیں. اب یہ کیا ہے بریکٹ میں؟ سفر کی تعریف. کسے کہتے ہیں سفر؟ سفر میں کہ وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کام یا سیر کے لیے ہی ہوتا ہے. کہ ہمان کہ وہی رفتن جانا، از جائی بجائے دیگر. از جائی جائے یعنی جگہ، جائی کسی جگہ، کسی جگہ سے بجائے دیگر دوسری جگہ. سفر میں سفر کیا کہ وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا برائے تفریح، تفریح کے لیے یا کام کے لیے بھی باشد ہوتا ہے. یعنی سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ کام یا تفریح کے لیے جانا ہوتا ہے. تو سفر میں فوائد بسیاری وجود دارد، بہت سے فائدے موجود ہیں. مثلا میتوان دیگران نہ شناخت. میتوان کر سکتے ہیں، دیگران نہ شناخت دوسروں کو پہچان سکتے ہیں. میتوان دیگران نہ شناخت دوسروں کو پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تجربہ ہے زیادی، وہ تجربہ ہے زیادی بدست آورد. ٹھیک ہے. اور بہت سے تجربے آورد نہیں ہے، آورد. وہ تجربہ ہے زیادی بدست آورد، اور بہت سے تجربے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی بہت دوسروں کو پہچان سکتے ہیں اور بہت سے تجربے حاصل کر سکتے ہیں. اما لازم است لیکن ضروری ہے. کیا مطلب؟ یہ کہہ رہے ہیں سفر میں بہت سارے فائدے ہیں. مثلا ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں اور بہت سے تجربے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ بیداری کہ ہم یہ جانیں، ہم یہ جان لیں مسافرت آدابی دارد. سفر کے کچھ قاعدے قانون ہیں، مسافرت قانون ہے، قاعدے ہیں اس کے کچھ. ٹھیک ہے. کچھ قاعدے قانون ہیں سفر کے کہ دانستان و عمل کردن بے آنہا، کہ جن کا آنہا یعنی ان کا جاننا، دانستان یعنی جاننا، و عمل کردن اور عمل کرنا بے آنہا ان کے اوپر، یعنی ان کو جاننا اور ان کو پر عمل کرنا بسیار سود مند، بہت زیادہ فائدے مند ہے، بہت زیادہ فائدے مند ہے. ٹھیک ہے. شمارہ 1 نمبر 1 کیا فائدے ہیں؟ مثلا نمبر 1 بہتر است. قاعدے قانون ہے سفر کے کہ ان کو جاننا، ان پہ عمل کرنا بہت فائدے مند ہے. پہلا بہتر است قبل السفر، بہتر ہے کہ سفر سے پہلے با ہم سفران خود، اپنے سفر کے ساتھیوں سے آشنا شویم، آشنا ہو، ان سے جان پہچان کریں اپنے سفر کے ساتھیوں سے کہ کون کون ہمارے ساتھ ہیں. مثلا اس ٹائم آپ ٹرین میں چڑھے، آپ کا ڈبہ ہے اور اس میں آس پاس کے لوگوں سے جان پہچان کریں. 2 در تمام مدت سفر، سفر کی پوری مدت میں وقت میں با دیگران دوسروں کے ساتھ خوشرو اور خوش رفتار باشیم. خوشرو یعنی مسکرا کر ملیں، اور خوش رفتار باشیم اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ سے پیش آئیں. از غذائے خود، اپنے کھانے سے بے ہم سفران ایمان، ہم سفران، ہم سفر یعنی ایک، ہم سفر، ہم سفران بہت سے، ہم سفران ایمان اپنے ہم سفر یعنی ساتھیوں کو، اپنے سفر کے ساتھیوں کو اپنے کھانے میں سے بے بخشیم، بخشیں انہیں دیں. از غذائے خود یعنی یہ قاعدے قانون ہے سفر کے، جن کی آداب ہیں ان کی رعایت کرنی چاہیے کہ سفر سے پہلے ایک دوسرے سے آشنا ہو، پوری سفر کے وقت میں سب سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اپنے کھانے میں سے اپنے سفر کے ساتھیوں کو دیں. وہ اگر مارا سر سفرے غذائے شان، اگر مارا ہم کو
سرے سفرے غزہ یعنی کھانا، غزہ شان اپنے کھانے پر انہوں نے اما اگر ہم کو ہمارا سرے سفرے غزہ شان اپنے کھانے کے دسترخوان پر دعوت نمودن، اگر انہوں نے ہمیں دعوت کی یعنی ہمارے سفر کے ساتھیوں کو دیں ہم اپنے کھانے میں سے، اور اگر وہ ہمیں بلائیں اپنے دسترخوان پر بپذیریم تو ان کی دعوت کو قبول کریں۔ 4 اگر ہم سفران نیاز بھی کمک داشتن، اگر سفر کے ساتھی ہم سفر لوگ نیاز بھی کمک داشتن، کمک کی انہیں مدد ہوئی، ضرورت ہو آنا جرا یاری نمائی ان کی مدد کریں۔ در مدت سفر، سفر کی مدت میں ایک نفر را ایک آدمی کو اپنے ساتھیوں میں سے بے عنوان اگر آپ اکٹھے جا رہے ہیں تو کیا کریں؟ ایک نفر را ایک آدمی کو، ایک شخص کو بے عنوان مسئول وہ رہبر اپنے رہبر اور ذمہ دار کے عنوان سے انتخاب کریں ہم کہ بھائی تم سنبھالنا۔ 6 کارہارا کاموں کو در مدت مسافرہ سفر کی مدت میں، سفر کے وقت میں میان افراد تقسیم کنیم، افراد کے درمیان تقسیم کریں، کام بانٹ لیں، اپنے اپنے کام بانٹ لیں۔ اگر آپ ایک ساتھ اپنے 4 5 7 8 لوگ آج ساتھ جا رہے ہو تو آپ اپنے اپنے کام بانٹ لو، یہ نہ ہو کہ ایک ہی کو کرنا پڑ جائے سارے کام، کھانا بھی وہی لگائے، برتن بھی وہی لگائے اور پھر اکٹھا بھی وہی کرے، نہیں، کام بانٹ لیجئے۔ وہ ہر کسی کاریرا کے بر عہدیش گزاشت شدے، اور ہر کوئی جس کے ذمے، ہر کسی ہر کوئی کاریرا کے وہ کام کے جو بر عہدیش اس کی ذمہ داری پر گزاشت شدے اس کے اوپر اس کی ذمہ داری پر دیا گیا ہے، انجام دہد انجام دے، ہر کوئی اس کام کو انجام دے جو اس کی ذمہ داری پہ۔ مثلا آپ 10 15 20 لوگ پکنک پہ گئے مثال کے طور پر، اب یہاں پہ بس آ کے لگ گئی، اپنا اپنا سامان لے کے آپ اس میں بیٹھے، تو آپ پہلے تو ایک مسئول چن لیں اپنا، ٹھیک ہے کہ بھائی یہ مسئول کے عنوان سے رہے گا، ذمہ دار رہبر رہے گا اس قافلے کا۔ پھر سفر میں گئے اور جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پر سامان اتارنے میں سب کام بانٹ لیں بھائی، یہ نہیں کہ بھائی اپنا اپنا لے کے چلتے بنے، اپنا اپنا بیگ اٹھا کے، اب گیس چولہا سلنڈر جو سب کے کام کا تھا وہ بیچارہ ایک اکیلا اٹھاتا پھر رہا، نہیں، کام بانٹ لیجئے کہ برتن یہ اتار، یہ لوگ مل کے اتاریں گے، سلنڈر چولہا یہ سب، اور مثلا قالین وغیرہ جو وہاں بچھانے کے لیے لے گئے وہ وہاں لگا کے، یہ نہ ہو کہ بس یہاں سے بس میں سوار ہوئے، جیسے پکنک کی جگہ پہ پہنچے اب بس سے اترتے ہی دھڑا دھڑ بھاگنے کھڑے ہوئے، اپنے اپنے گھومنے کو نکل گئے، ادھر سیلفی ادھر سیلفی ادھر ادھر، اور بیچارہ وہ جو رہ گیا آخر میں وہ سب کام کرتا رہے بیچارہ، سلنڈر بھی وہی اتارے، چولہا بھی وہی اتارے، سبزی وبزی جو لے کے گئے تھے وہ بھی وہی اتارے، کاٹے بھی وہی اور پکائے بھی وہی اور سب کچھ وہی، وہ بیچارہ، نہیں، یہ غلط ہے، یہ سفر کے آداب کے خلاف ہے۔ ساتھ گئے ہیں تو سب کام بانٹے جائیں، بس سے اترتے ہی کوئی اچھی جگہ دیکھتے فوٹو کھینچنے پہلے نہ بھاگ جائیں، پہلے اپنا کام نپٹائیں، سب اتر کے مل کے سامان جو رکھوانا ہے وہ رکھوائیں، اتروا کے جہاں رکھوانا ہے، اور جو کھانا پہلے مسئول ذمہ داری پہ کام بٹ گئے ہیں کہ بھائی یہ مثلا اگر کچھ لے جا رہے ہیں سبزی وبزی یا کاٹنے بانٹنے کا تو وہ سب مل کے کاٹے، اور جو بنانے والے کو ذمہ داری جس کی دی ہے وہ جس کے ذمہ جو کام دیا وہ کرے، یہ سفر کے آداب میں سے ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بھلے جیسے ہی پہنچے پکنک کی جگہ پہ بس اپنا بیگ چھوڑ چھاڑ، اپنا موبائل اٹھا، اسٹک اٹھا، لے جی ادھر کیمرہ اور ادھر کو فوٹو ادھر کو فوٹو، اور نکل گیا، پتہ ہی نہیں کہاں نکل گئے، وہ بیچارہ وہاں پھنسے رہ گئے، جو پھنس گئے وہ پھنس گئے، نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے سفر کے۔ سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہر کسی ہر کوئی کاریدا کے برودیش گزاشت شدے، وہ کام جو اس کی ذمہ داری پر ڈالا گیا ہے، گزاشت شدے، گزاشتہ نہیں ڈالنا، ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داری پہ، یعنی اس کی ذمہ داری پہ دیا گیا ہے، ہر کوئی انجام دے تو اپنا کام۔ ہیچ کس نہ باید برائے خود امتیازی قائل شود، ہیچ کس کوئی بھی برائے خود اپنے لیے امتیاز اور برتری کا قائل نہیں ہونا چاہیے، نہ باید برائے خود امتیازی قائل شود، اپنے لیے برتری کا قائل نہ ہو وہ کہ میں تو بھائی اس سے بڑی کلاس میں ہوں، یہ سب چھوٹی کلاس میں، یہ کرے میں نہیں کروں گا، میں بڑا ہوں، نہیں، کوئی بھی اپنے لیے کوئی امتیاز کا قائل نہیں ہونا چاہیے تا دیگران کار ہے اور انجام دیں کہ دوسرے لوگ اس کا کام انجام دیں، نہیں۔ اکنون بے داستانی کے درآن، اکنون یعنی اب اس وہ کہانی کہ جس میں یہ کی از دستور ہے اسلامی
اسلام کے احکام میں سے ایک حکم درآن جس واقعے میں اکنون بے داستانی، اکنون یعنی اب، بے داستانی ایک داستان، ایک کہانی، ایک قصہ کہ درآن کے جس قصے میں یکی از دستور ہے اسلامی احکام میں سے ایک، کس وقت کا احکام میں سے؟ در ہنگام مسافرت کے وقت احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے جس قصے میں، اس قصے پر آپ توجہ نمائی، توجہ کیجیے۔ کیا ہے وہ واقعہ کہ جس میں اسلامی مسافرت کے وقت اسلامی احکام میں سے ایک حکم بیان ہوا ہے؟ وہ یہ ہے، مردی از سفر حج برگشته بود، ایک مرد یعنی ایک مرد از سفر حج برگشته بود، سفر حج سے پلٹا تھا، یعنی سب حج کر کے آیا تھا۔ وہ داستان سفر خود، اپنے سفر کی داستان، وہ ہمراہانش، اپنے ساتھیوں کے سفر کی داستان کو برائے امام صادق تعریف میں کر، امام صادق علیہ السلام کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ یہاں پہ تعریف کے معنی کیا ہے؟ قصہ تعریف کرنے کے معنی ہے یعنی بیان کر رہا تھا۔ او از یکی از ہمراہانش بسیار تعریف میں کر، وہ یکی از ہمراہانش اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ یہاں تعریف کے معنی تعریف ہیں، وہاں تعریف قصہ بیان کرنے کے معنی میں تھا۔ تعریف کے معنی وہاں پہ کیا تھا؟ قصہ بیان کرنا۔ یہاں کیا ہے؟ تعریف کر رہا تھا، اپنے ساتھیوں میں سے ایک کی بہت تعریف کر رہا تھا، یعنی اس کی توصیف بیان کر رہا تھا۔ وہ دربار اومی گفت، اور اس کے بارے میں وہ شخص امام سے کہہ رہا تھا کہ ہم سفر ما، ہمارا سفر کا ساتھی مرد بسیار با ایمانی بود، ہمارا سفر کا ساتھی بہت ایمان والا مرد تھا۔ یعنی وہ در تمام مدت سفر، پوری سفر کی مدت میں مشغول عبادت بود، پورے سفر میں عبادت میں مشغول تھا، وہ بہت ہی بیچارہ نیک با ایمان مرد تھا۔ وہ ہمین کے در محلی توقف میں کردیم، ہمین کے جیسے ہی کسی مقام پر ہم رکتے تھے، ہمارا قافلہ رکتا تھا حج پہ جاتے وقت، کہیں بھی اگر ہمارا قافلہ رکتا تھا، رکتے تھے ہم، تو وہ شاہ فوراً بے گوشے ہی میرا فوراً ایک کنارے پر چلا جاتا تھا۔ وہ سجادہ خیش را پہن می کر، سجادہ نہیں جانماز، سجادہ خیش اپنے جانماز کو پہن یعنی پھیلا دیتا تھا۔ وہ بے عبادت خدا مشغول بھی شود، اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو جاتا تھا۔ تو ایک شخص حج کے سفر سے آیا تھا اور حج کا قصہ اپنا داستان سفر کی امام صادق علیہ السلام سے بیان کر رہا تھا، اور ایک شخص کی کچھ زیادہ تعریف کر رہا تھا کہ وہ تو بڑا ایماندار تھا، بھائی ایمان والا نیک مومن، جہاں بھی ہم رکتے تھے فوراً نماز میں مشغول ہو جاتا تھا۔ تو کیا ہوا؟ امام صادق علیہ السلام پرسیدن، امام صادق علیہ السلام نے پوچھا، پس اگر وہ نماز میں مشغول ہو جاتا تھا جہاں بھی رکتے تھے جیسے ہی، تو کارہائے دیگر اس کے دیگر کارہائے دیگر دوسرے کام، کارہائے دیگر اس کے دوسرے کام چے کسی انجام میداد، اس کے دوسرے کام کون انجام دیتا تھا؟ بھائی جہاں بھی رکتے تھے آپ، وہ تو چلو نماز پڑھنے لگ جاتا تھا، اس کے دوسرے کام کھانا بننا، برتن دھونا، کھانا کھانا، لگانا، یہ وہ کون انجام دیتا تھا؟ مرد جواب داد، تو مرد نے جواب دیا، ماں انجام میدادی، ہم انجام دیتے تھے۔ او فقط بے کارہائے مقدسش مشغول بود، وہ فقط اپنے مقدس کاموں میں مشغول تھا، وہ بس اپنے مقدس کاموں میں مشغول تھا، باقی کام تو ہم کر رہے تھے۔ امام فرمودن بنابراین اسی وجہ سے ہمیں یہ شما از او برتری، تم سب اس سے برتر ہو، اسی وجہ سے تم اس سے برتر ہو کہ تم اس کے کام انجام دے رہے تھے، جو اسے انجام دینے چاہیے تھے وہ انجام نہیں دے رہا تھا، تو اس کی عبادتیں کتنی بھی کر رہا تھا لیکن آپ افضل ہو اس سے۔ تو اس کا مطلب کیا، نتیجہ کیا نکلا اس واقعے سے؟ کہ سفر میں جو کام بانٹ کے چلنا چاہیے، اور اگر کوئی انسان اپنے لیے امتیاز اور برتری کا قائل ہو جائے کہ دوسرے اس کا کام انجام دے، تو یہ غلط ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا تھا سفر سے رکتے ہی، جہاں بھی رکتے تھے سفر میں فوراً نماز میں پڑھ رہا تھا، تو سارے کام تو دوسرے کر رہے تھے، یہ اس نے غلط کیا، اپنی ایک ذمہ داری سے فرار ہوا۔ وہ سفر میں ذمہ داریاں بھی تو ہوتی ہیں، ان سے فرار اختیار کی، غلط کیا اس نے۔ پھر یہ ہم نے سوالات اس کے پڑھے تھے، آج جو پڑھنا تھا وہ آج ہے یہ واجہ جدید، نئے کلمات، یہ ہم 2-3 بار پڑھ چکے ہیں متن شب و اطہر، ایک دفعہ 2 دفعہ میں نے پڑھایا، ایک دفعہ ان سے سنا، پھر آج میں نے دوہرا دیا۔ آداب، رفتار و آداب کسے کہتے ہیں؟ ادب کی جمع، رفتار و
کارہائی کے وہ برتاؤ اور وہ کام کے جو لوگ ایک محل کے مردوں میں ایک محل ایک جگہ کے لوگ یا پیروان ایک دین یا ایک دین کے ماننے والے اس کو معمولاً انجام بھی دیں اس کو انجام دیتے ہیں. آداب کسے کہتے ہیں؟ جی محل مطلب مکان جگہ علاقہ. آداب کہتے ہیں رفتار و کارہائی کے وہ کام یا وہ برتاؤ کے جو ایک جگہ کے لوگ یا ایک دین کے ماننے والے لوگ اسے انجام دیتے ہیں، اسے آداب کہا جاتا ہے. جیسے ایک جگہ کے لوگ احترام کے لیے کیا کرتے ہیں، کھڑے ہو کر جھکتے ہیں سامنے والے کے سامنے. یا مثلا چین میں جائیے، وہاں کے آداب میں سے یہ ہے جب وہاں احترام استاد آتا ہے کوئی بڑا آتا ہے اس کے احترام میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے نہیں ہیں، الٹے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو کے جھکتے ہیں. یعنی اس کی طرف نہیں جھکتے، اس کے پیچھے کو جھکتے ہیں، یہ ان کا احترام ہے. تو وہاں کے آداب میں سے ہے یہ مسئلہ. یا مثلا ایک دین کے ماننے والے اسلام کے جو ماننے والے ہیں ان کا طریقہ کیا ہے، جب کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں. یہ ملنے کا آداب میں سے ہے مسئلہ کہ جب آپ کسی سے ملاقات کرو تو اس کا آداب یہ ہے کہ آپ پہلے اسے سلام کرو. تو آداب کہتے ہیں وہ کام یا وہ برتاؤ کہ جو ایک جگہ یا ایک دین کے ماننے والے لوگ معمولاً اسے انجام دیتے ہیں. باید بے کودکان چاہیے کہ بچوں کو آداب غذا خوردن را یاد بھی دہیں، کھانا کھانے کے آداب سکھائیں. جیسے اسلام کے کھانا کھاتے وقت اسلام نے جو آداب بتائے وہ کیا ہے، پہلے ہاتھ دھوئیے آپ، پھر اس کے بعد کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیے، کھا چکو تو الحمدللہ کہیے، ہاتھ دھوئیے، ہاتھ دھو کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیریے، وہ آنکھوں کا پانی جو ہے نا وہ پوچھیے مت. کھانا کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں اسے آنکھوں پہ پھیریے، اس سے چہرے پہ پھیریے، اس سے آنکھوں کا نور بھی بڑھتا ہے، چہرے پہ خوبصورتی بھی آتی ہے، مستحب ہے. کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیے اور وہ ہاتھ پوچھیے مت. کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیے تو پوچھیے، کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیے تو پوچھیے مت، اسے چہرے پہ پھیر لیجیے، آنکھوں پہ پھیریے، نور بڑھتا ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے. یا کھانے سے پہلے نمک کھانا چاہیے نہیں، تھوڑا سا، کھانے کے بعد بھی مثلا تھوڑا نمک کھانا چاہیے. یا جب آپ مہمانی پہ گئے ہیں تو میزبان پہلے شروع کرے، مہمان بعد میں شروع کرے کھانا کھانا. کھانا نمٹنے ٹائم مہمان پہلے اٹھے، میزبان بعد میں اٹھے. میزبان مہمان کے ہاتھ دھلوائے، مہمان سے کام نہ لے. میزبان آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا تو آپ آ کے یار ذرا یہ کھا دینا بھیا، یہ کر دینا، وہ نہیں. تو یہ آداب ہیں مثلا. تو وہ کام یا وہ رفتار جو ایک جگہ یا ایک دین کے ماننے والے لوگ انجام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں آداب. باید بے کودکان بچوں کو چاہیے کہ بچوں کو آداب غذا خوردن را بے یاد بھی دہیں. یاد دادن یعنی سکھانا. کھانا کھانے کے آداب سکھائیں، جیسے گفتن بسم اللہ در اول غذا خوردن، کھانا کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا، وہ الحمدللہ در آخر آن، اور الحمدللہ اس کے آخر میں، کھانا کھانے کے آخر میں. یہ اور آرام غذا خوردن، آہستہ آہستہ کھانا کھانا، گرم گرم نہ کھانا، پھونک مار کے نہ کھانا، یہ سب سکھانے چاہیے. امتیاز یعنی برتری، فضیلت. انسان بے سبب داشتن عقل، انسان عقل رکھنے کی وجہ سے، بے سبب داشتن عقل رکھنے کی وجہ سے، بر تمام موجودات دیگر، دوسری تمام موجودات کے اوپر امتیاز و برتری دارا. انسان امتیاز اور برتری رکھتا ہے. انسان کس وجہ سے تمام مخلوقات پہ برتری رکھتا ہے؟ عقل رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ عقل صرف انسان کے پاس ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی جانوروں میں بھی تو عقل ہے، انہیں پتا ہے یہ میرا بچہ ہے اور یہ بھوکا ہے، اسے دودھ پلانا ہے، یا سردی آ رہی ہے مجھے گھر بنانا ہے، تو یہ تو عقل کے کام ہوئے. نہیں، یہ عقل نہیں ہے، وہ غریزہ ہے. اسے غریزہ کہتے ہیں، وہ فطرت ہے ان کی. عقل وہی ہے جو انسان خود سے فیصلہ لے سکتا ہے، انسان کے پاس یہ قدرت ہے. تو انسان عقل رکھنے کی وجہ سے تمام موجودات کے اوپر، دوسری تمام موجودات کے اوپر امتیاز اور فضیلت رکھتا ہے. بخشیدن یعنی بخشش کردن، دینا. دادن ہدیے بھی دیگر، دوسروں کو ہدیہ دینا. بخشید ماضی مطلق ہے، بھی بخشد حال ہے، بے بخش امر ہے. جی
حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا گردن بندش، گردن بند یعنی ہار، گردن بندش اپنا ہار، حضرت زہرا نے اپنا ہار بے انسان نیاز مندی بخشید، ایک ضرورت مند انسان کو دے دیا۔ برتر یعنی بہتر، بالاتر، افراد درستگار یعنی نیک اعمال انجام دینے والے لوگ، وہ با تقوا اور با تقوا لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ، برتر از دیگران ہستن دوسروں سے برتر ہیں۔ بر عہدے گزاشتن یعنی کسی کی ذمہ داری پہ دینا، یعنی انجام کاری را کے، انجام کاری را بے کسی دادن، کسی کام کو انجام دینے کو کسی کو دینا، کسی کام انجام دینا، کسی کو ذمہ داری سونپنا کام کو انجام دینے کی۔ خداوند ہدایت مردم را، خداوند عالم نے ہم لوگوں کی ہدایت کو بر عہدہ پیغمبران، پیغمبروں کی ذمہ داری پر، امامان اور امامان، علماء با ایمان علماء کے اوپر گزاشتہ چھوڑا ہے۔ خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت پیغمبر، امام اور با ایمان علماء کے عہدے پر دیا ہے، ذمہ داری پر دیا ہے ہدایت لوگوں کی۔ پذیرفتن یعنی قبول کرنا، قبول کرنا۔ من ہدیہ دوستمرا، میں نے ہدیہ دوستمرا، دوست کے ہدیے کو، تحفے کو، پذیرفتم قبول کیا، میں نے اپنے دوست کے ہدیے کو، تحفے کو قبول کیا، واضح تشکر کردم اور اس کا شکریہ کیا۔ تجربے یعنی آگاہی، جانکاری، وہ علمی کہ ازراہ تمرین و تکرار بتسمی آیت، وہ جانکاری اور وہ علم جو تمرین اور تکرار کے ذریعے سے حاصل ہو، نہ ازراہ خواندن پڑھنے سے نہیں بلکہ تمرین و تکرار سے جو علم اور آگاہی آتی ہے اسے کہتے ہیں تجربے۔ برادرم استاد است، میرا بھائی استاد ہے، او 20 سال است کہ زبان فارسی درس میدہ ہے، وہ 20 سال ہے کہ فارسی زبان سکھا رہا ہے، وہ 20 سال سے فارسی سکھا رہا ہے، وہ در انکار تجربے زیادی دارد اور اس کام میں بہت سا تجربہ رکھتا ہے۔ تعریف کردن یعنی گفتن و بیان کردن داستانی، کہنا یا بیان کرنا، داستانی کسی کہانی کا، کسی کہانی یا قصے کو کہنا یا بیان کرنا، ایک معنی تو یہ ہے تعریف کے، تعریف کردن کے۔ دوسرے خوبی دیگر رام گفتن، دوسروں کی اچھائی کہنا، بتانا، شوق دلانا۔ داستان مسلمان شدن خود و خانواد امرا، میں نے اپنے مسلمان ہونے کی کہانی اور اپنے فیملی کے مسلمان ہونے کی کہانی برائے دوستم تعریف کردم، اپنے دوست کو بتائی۔ یہ تو کہانی سنانے کے معنی والی جملہ بنا دیا۔ اب دیروز استاد از دوستم تعریف کر، کل استاد نے میرے دوست کی تعریف کی، چون او تکلیف عائش را خوب نوشته بود، کیونکہ، چون یعنی کیونکہ، او اس نے تکلیف عائش، تکلیف یعنی ہوم ورک، تکلیف عائش اپنی ہوم ورک کو خوب نوشته بود، اچھا لکھا تھا۔ تقسیم کردن یعنی قسمت کردن، بانٹنا۔ دادن بخشی از یہ کار یا چیزی، ایک چیز یا ایک کام میں سے کچھ دینا، بے دو یا چند نفر، دو نفر کو یا چند نفر کو، یعنی ایک چیز یا ایک کام میں سے دو یا کچھ نفر کو دینا، بانٹنا۔ مادرم میری ممی، برقی از کارہائے خانے را، کچھ کارہائے خانے گھر کے کچھ کاموں کو بین من و خواہرم تقسیم کر، میرے اور میری بہن کے درمیان تقسیم کر دیا۔ میری ممی نے گھر کے کچھ کاموں کو میرے اور میری بہن کے درمیان تقسیم کر دیا۔ خریدن نان و میوے را بر عہدہ من گزاشت، خرید نان و میوے، پھل یعنی خریدنا، روٹی خریدنا میری ذمہ داری پہ ڈالا۔ وہ جارو کر دونوں تمیز کردن اتاقا، جھاڑو لگانا اور کمروں کی صفائی کرنا پر عہدہ خواہرم گزاشت، میری بہن کی ذمہ داری پہ دیا۔ یعنی میری ممی نے گھر کے بعض کاموں کو میرے اور میری بہن کے درمیان تقسیم کر دیا، باہر کے کام میرے، گھر کے کام اس کے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹائم ہو گیا۔